تو عید میلاد النبی شریعت کی نظر میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ کس دلیل کی بنا پر اس کو جائز کہتے ہیں؟ ان کے دلائل کیا درست ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی ابتدا کس نے کی، یہ ساری وضاحت ہوگی۔ تو جو حضرات عید میلاد النبی کو ایک عبادت سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما الحلال ما احلہ اللہ فی کتابہ والحرام ما حرمہ اللہ فی کتابہ فما سکت عنہ فہو ما عفی عنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال وہ چیز ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہو، حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہو، اور جس کے بارے میں سکوت ہو، اللہ نے کچھ حکم نہ دیا ہو تو وہ معاف ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہے۔ اسی سے فقہاء کا یہ اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اشیاء میں اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے، حلال ہونا ہے۔ اگر کوئی کسی کام کو حرام کہتا ہے تو حرام ہونے کے لیے دلیل لانا ضروری ہے۔ اس بنا پر جو حضرات عید میلاد النبی کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس سے منع نہیں پایا جاتا، کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ ظاہر بات ہے جو حدیث پیش کی ہے اس کے مطابق اللہ خود اپنی کتاب میں یا اپنے پیغمبر کے ذریعے کسی چیز کو حرام کیا ہو وہ حرام ہے، جس کو حلال کیا ہو وہ حلال ہے، جس کے بارے میں خاموش ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عمل کے کرنے کا داعی موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اس کام کو نہ کرے، اس عمل کو نہ کرے، صحابہ اس عمل کو نہ کرے، تو وہ جو ہے شریعت میں گویا کہ وہ عمل نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول خود میں عید میلاد النبی منا سکتے تھے لیکن نہیں منایا، اس کا مطلب یہ شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، اللہ کے رسول کے اندر جو ہے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے وہ آپ بھی کرے، جو زندگی میں نہیں ہے وہ آپ نہ کریں۔ اور دوسری دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ اگر کوئی عمل نہیں تھا، بعد کے لوگوں نے اگر اس کو ایجاد کیا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، وہ عمل اچھا ہے یا وہ عمل برا ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اگر عمل برا ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے، اور بدعت سیئہ ناجائز ہے، بدعت حسنہ جائز ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعد من غیر ان ينقص من عمله شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا، لیکن ان لوگوں کے عمل میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نے اسلام کے اندر کوئی برا کام ایجاد کیا تو اس کا گناہ اس برے کام کرنے والے کو ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے تو ان لوگوں کا گناہ بھی اس بندے کو ہوگا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ تو اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو میلاد منائی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اس کے بعد جو منایا جاتا ہے تو یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اس کی تعین بھی وہ حدیث اور قرآن سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے پروردگار کی نعمت کا چرچا کریں، آپ اس کی وضاحت کریں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ تو بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر ان کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہاں مفسرین نے فضل سے اسلام مراد لیا ہے اور رحمت سے قرآن مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین فضل سے اسلام مراد لیا ہے اور رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے۔ تو اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں
ایک تو نعمت کا چرچا کرنا مطلقاً کسی بھی نعمت کا یہ بتایا گیا، اور دوسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ایک نعمت ہے جو امت کو عطا ہوئی ہے، تو اس پر بھی ان کو کیا کرنا ہے، شکر منانا چاہیے، تو اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو ذات ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نعمت کا اگر چرچا کرنا ہے تو پھر اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس کا چرچا کرنا ضروری ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا اس دن میرے اوپر وحی آئی ہے اور اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ تو اب ان تمام احادیث کو، جیسے کہ پہلی حدیث کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے، اور دوسری حدیث جو انہوں نے پیش کی کہ اگر کوئی اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، اس کے بعد والوں کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو اس میں ساتھ ساتھ یہ حضرات یہ مثال بھی دیتے ہیں، دیکھیں یہ جو تراویح ہے، خود حضرت عمر نے اس کو اچھا عمل قرار دیا، اور اسی طرح قرآن مجید کو جو لکھنا ہے، کتابی شکل دینا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں تھی، اس کو بھی اچھا عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ استدلال کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث کو اگر آپ ملاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کہ جو نئے کام اسلام میں نکالے جاتے ہیں وہ بدترین کام ہے، محدث، اور وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اچھا عمل ملے گا، اس کو اجر ملے گا، دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں نئے کام نکالتا ہے تو وہ کیا ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام نکالتا ہے تو وہ مردود ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی حدیث ہے من سن سنۃ فی الاسلام، یہ تو ایسے کام کے بارے میں ہے جو شریعت میں جائز ہے، ایسے کام کو اگر کوئی کیا پہل کر کے کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس وقت بیان ہوئی تھی کہ کچھ صحابہ مسجد میں آئے تو پھٹے پرانے کپڑے ان کے تھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی، اتنے میں ایک صاحب جو ہے گٹلی بڑھ کے کپڑے لے کے آئے اور سامنے رکھا، تو سارے صحابہ نے اس کو دیکھا اور صدقے کرنے شروع کیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جس نے نیکی کے کام میں پہل کیا تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی نیکی کرنے شروع کیا، تو پہلے والا جو آدمی ہے اس کو اپنا اجر بھی ملے گا، دوسرے لوگوں کا اجر بھی ملے گا، اس طرح برائی کا بھی حکم ہے۔ وگرنہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی نیا کام جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا کام نکالے وہ مردود ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو بتایا گیا ہے کہ دلیل کے اندر کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ تو درست ہے، لیکن شکریہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر کرے۔ اللہ کے رسول نے اگر خود ہی، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا کہ اللہ کے رسول جب خود ہی شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے تو آپ شکریہ ادا کرنے کے لیے عید مناتے ہیں۔ عید اور روزہ ایک دوسرے کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ خوشی کے دن ہے، خوشی کے دن میں روزہ نہیں رکھا جاتا، خوشی کے دن میں کھایا پیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی منانی چاہیے، کہ جیسے کہ قرآن میں آیا ہے، تو خوشی منانے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے، آپ شکرانے کی نماز ادا کریں، آپ جو ہے عبادت کریں، تلاوت کریں، درود پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اس دن میرے اوپر میری ولادت ہوئی ہے اور میرے اوپر وحی آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ پیر کے دن بھی رکھتے تھے، جمعرات کے دن بھی رکھتے تھے۔ پھر جمعرات کے دن کیوں رکھتے تھے؟ کیا جمعرات کے دن بھی آپ کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا پیر اور جمعرات کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ان اعمال پیش ہوتے وقت میں روزہ کی حالت میں ہوں، یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔
تو یہ بات ہے کہ اب یہ کہنا، اب میں نے کہا کہ آپ عید میلاد النبی جو ہے اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ یہ 4 صدی ہجری کے اندر فاطمین کی جب حکومت تھی، فاطمی جو خلفاء تھے انہوں نے میلاد کا ایجاد کیا۔ میلاد وہ صرف ایک میلاد نہیں ہوتا تھا، میلاد 6 ہوتے تھے۔ سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میلاد علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد میلاد فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد میلاد حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد میلاد حسین رضی اللہ عنہ، یہ 5۔ اس کے بعد آخر میں بادشاہ اپنی میلاد مناتے تھے، یعنی برتھ ڈے مناتے تھے، برتھ ڈے، پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر مناتے تھے۔ تو یہ 6 ہوتے تھے۔ تو بعد میں یہ آہستہ آہستہ جو ہے فاطمین کا دور خلافت جب ختم ہوتا گیا تو یہ بھی کیا ہو گیا، متروک ہو گیا، اور 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بہنوئی تھا، وہ موصل شہر کے قریب ایک علاقے شہر کا وہ گورنر تھا، اس نے دوبارہ اس کو ایجاد کیا، تو صرف میلاد نبی کو کیا کیا، اس نے دوبارہ رائج کر دیا۔ انہوں نے اس چیز کو عیسائیوں کے کرسمس ڈے جو ہے اس کے مطابق اس کو ترتیب دیا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو دوبارہ رائج کر دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے یوں چلتا رہا۔ تو بہرحال جو عید میلاد النبی کے بارے میں مسئلہ کیا ہے کہ عید تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، کسی اور کو اب عید کہنا بھی جائز نہیں ہے، وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس دن کی مناسبت سے لوگوں کو کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ مروج طریقے سے میلاد منانا، اس کے اندر مختلف قسم کی بدعات اور رسومات کا ارتکاب کرنا، اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔